السلام علیکم، نمسکار، ست سری اکال اینڈ گڈ ایوننگ۔ میں ہوں آرزو قاسمی اور آپ دیکھ رہے ہیں پوائنٹ آف ویو۔ ہمیں جی جوائن کیا ہے طاہر غورا صاحب نے، کسی تعارف کے محتاج نہیں، اب سب سر کو جانتے ہیں۔ بہت شکریہ سر کہ آج آپ نے جوائن بہت کیا۔ شکریہ، نہیں بہت شکریہ، آداب، ست سری اکال اور نمسکار سب کو۔ اور سر یہاں پہ ہم خیر آج آپ سے دو تین باتیں پوچھنا چاہیں گے، سمجھنا چاہیں گے۔ OIC بھی چل رہی ہے لیکن ساتھ ساتھ پہلے ہم بات کریں گے پرائم منسٹر عمران خان کی۔ کیا دیکھ رہے ہیں آپ؟ خان صاحب جاتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، کیا ہنگامہ ہے یہاں پہ؟ وہ تو ضرور آپ کی نظر رہی ہوگی۔ دیکھیے، اپنے طور پر آپ کی طرح ہم سب بھی سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ یہ اونٹ کس کروٹ بیٹھے گا، جسے ایک محاورے میں کہتے ہیں، لیکن اونٹ کسی کروٹ بیٹھتا نظر نہیں آ رہا۔ اگر ہم پرائم منسٹر عمران خان کی یا ان کی پارٹی کی بات کریں، لیکن اس کو کسی نہ کسی کروٹ تو بیٹھنا ہوگا۔ اگر نہیں بیٹھے گا خود سے تو بٹھانے والے بٹھا دیں گے۔ آپ کے سامنے ہے کہ اس وقت کوئی قریب 14-15 ڈیفیکٹ کر چکے ہیں ان کی اپنی پارٹی کے لوگ۔ ان کو بار بار یہ اپنے جلسوں میں للکار رہے ہیں۔ کبھی شیخ رشید کہتے ہیں کہ پیسے لے لو اور ساتھ ہمارا دو، شاید یہ بھی کہنا چاہتے ہیں کہ پیسے بھی ہمیں دے دو۔ پھر کبھی عمران خان کہتے ہیں کہ بھائی آپ کے بچوں کی بھی شادیاں نہیں ہوں گی۔ اصل میں عمران خان صاحب کو لگتا ہے کہ شادیوں کا فکر بہت رہتا ہے، چونکہ ان کا ماضی بھی شادیوں کی فکر سے گزرا ہے، اور ابھی بھی وہ اسی فکر میں بیٹھے ہوئے ہیں کہ بھائی یہ جو ان کی شادیاں ان کے بچوں کی نہیں ہونی چاہیے جو ان کو ڈیفیکٹ کر رہے ہیں۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ کافی جیسے کہتے ہیں مذاق خیز، بہت ہی ہیومرس قسم کی اور ریڈیکیولس قسم کی فضا بنا دی ہے ایٹ دا سیم ٹائم۔ اور کبھی کسی کو جانور کہتے ہیں، کبھی یہ کہتے ہیں کہ تمہیں خدا کا خوف ہونا چاہیے، پھر کبھی کہتے ہیں میں تمہیں معاف نہیں کروں گا، پھر کبھی کہتے ہیں کہ میں معاف کر دوں گا۔ تو ایک بہت زیادہ فرسٹریشن ہے جو ہمیں عمران خان کی اس حکومت کے، میں کہوں گا کوٹ ان کوٹ آخری دور میں دیکھنے اور سننے کو مل رہی ہے۔ یہ کام سب وہ بہت ہی باعزت طریقے سے کر سکتے تھے۔ وہ یہ کہہ سکتے تھے کہ ٹھیک ہے بھائی، ووٹ آف نو کانفیڈنس ہے، ایک پارلیمنٹ کا ایک سلسلہ ہے، آ جائیے کر لیجیے، اگر مجھے اتار سکتے ہیں تو اتار دیجیے، اس کے بعد کیا کر لیں گے؟ مطلب ان کو کسی نے اٹھا کے جیل میں تو پھینک نہیں دینا۔ پہلے بھی یہ دھرنے کی اپوزیشن کرتے رہے ہیں، اقتدار میں آ کے بھی یہ دھرنے کی اپوزیشن کر رہے ہیں، تو اقتدار سے باہر جا کر بھی دھرنے کی اپوزیشن کرتے رہیں گے تو کیا ان کو مطلب فرق پڑے گا؟ یہ تو اقتدار میں رہ کر بھی اپوزیشن ہی کر رہے تھے جو ان کا سٹائل تھا، تو اقتدار سے باہر جا کر یہ کام کر لیں تو اس میں ان کی عزت رہ جانی تھی۔ لیکن اب تک جو عمران خان نے کیا ہے، میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس سے ان کی عزت اور کریڈیبلٹی پر کافی فرق پڑا ہے۔ حالانکہ اگر یہ اس طرح ڈیسپریٹ تقریریں نہ کرتے، حرکتیں نہ کرتے تو شاید ان کی عزت رہتی، لیکن انفارچونیٹلی یہ بار بار اپنی تقریروں میں کہتے ہیں جی کہ مجھے تجربہ نہیں تھا، میں پہلے سیکھ کے آیا ہوتا تو شاید بہتر پرفارم کرتا۔ تو سوال یہ ہے کہ اب تو یہ سیکھ گئے ہیں نا 3.5-4 سال سے، اب تو ان کو بیہیو کرنا چاہیے تھا، لیکن یہ نہیں کر سکے، اپنی شاید طبیعت سے مجبور ہیں، اور ڈیلیور بھی نہیں کر سکے، ان کو چیزوں کی سمجھ نہیں آتی۔ تو اب ایک تماشا سا بنایا ہوا ہے، اور پاکستان میں بھی پاکستانیوں کے لیے ایک تماشا بنے ہوئے ہیں، اور پاکستان سے باہر بھی جو پاکستانی بیک گراؤنڈ کے لوگ بستے ہیں یا ایون انٹرنیشنل کمیونٹی کے لیے اچھا خاصا تماشا بن چکے ہیں۔ تو سر یہ جو پہلے کہا کرتے تھے نواز شریف صاحب کے لیے کہ وہ مذاق بناتے تھے ان کا کہ مجھے کیوں نکالا، تو اب یہ وہ مجھے کیوں نکالا آپ کو لگ رہا ہے کہ عمران خان بھی یہی کہتے ہوئے نظر آئیں گے؟ لیکن ساتھ ساتھ سر ان لوگوں کو، جو بھی ہمارے حکمران آتے ہیں، ان کو اندازہ تو ہونا ہی چاہیے کہ جی آپ کا ٹینیور کمپلیٹ ہونے سے پہلے آپ کو جانا پڑتا ہے، ابھی تک تو کوئی رہ نہیں پایا، تو پھر یہ اتنے اپسیٹ کیوں نظر آ رہے ہیں؟ اور انہوں نے تو یہ بھی کہا تھا کہ اگر اتنا جتنا نواز شریف کو کہا گیا ہے، اگر مجھے کہا گیا ہوتا تو میں نے تو کب کا ریزائن کر دیا ہوتا۔ تو سر یہ ریزائن کرنے کی روایت ہم لوگوں میں کیوں نہیں ہے؟ دیکھیے، جس دن ریزائن کرنے کا عمل شروع کر دیا پاکستان کے پولیٹیشین نے، تو ان کی عزت میں اضافہ ہونا شروع ہو جائے گا۔ ان کو اپنی عزت میں اضافہ ہی نہیں کرنا، شاید وہ اس بات کو سمجھتے نہیں ہیں۔ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ پاور سے ہم چمٹے رہیں گے۔ پاور سے تو پاکستان میں کوئی بھی چمٹا نہیں رہا، حتیٰ کہ جو
ڈکٹیٹرز آئے ہیں ایوب خان سے لے کے جنرل مشرف تک، جن کی شدید خواہش تھی کہ وہ قابض پر ہمیشہ رہیں، تو وہ نہیں رہ سکے۔ دنیا کے بڑے بڑے ڈکٹیٹر پاور سے جو ہے چمٹے نہیں رہ سکتے فار ایور، تو یہ کیسے رہ سکتے ہیں؟ جس دن عمران خان یا پاکستان کے جو دیگر پالیٹیشنز ہیں ان کو یہ بات سمجھ آ گئی تو یقیناً ان کی عزت میں اضافہ ہوگا۔ ہاں، یہاں پر اس بات کا فرق ضرور ہے کہ نواز شریف کو واقعی ہی نکالا گیا تھا، ان کو کوئی نکال نہیں رہا، یہ ڈیلیور نہیں کر سکے اور اپنا مینڈیٹ لینے یا اس کو مینٹین رکھنے کی پوزیشن میں نہیں ہے، چونکہ ووٹ آف نو کانفیڈنس ہے، میجورٹی گورنمنٹ نہیں ہے، ان کی مائنورٹی گورنمنٹ ہے، ان کے اپنی پارٹی کے 14-15 ایم این ایز بیٹھے ہوئے ہیں فیڈرل لاجز میں، بلکہ سندھ لاجز میں، معاف کیجیے گا، تو وہ وہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں جو ان کے ساتھ جنہوں نے ایک اتحاد بنایا ہوا تھا، گٹھ بندھن جن پارٹیوں نے کیا ہوا تھا، وہ بھی اپنی راہیں مختلف کر رہے ہیں، ان سے جدا کر رہے ہیں اپنی راہیں، تو ان کو تو استعفیٰ دے دینا چاہیے تھا، ان کی عزت اسی میں تھی، چونکہ نواز شریف کو تو استعفیٰ دینے کی ضرورت نہیں تھی، ان کے خلاف عمران خان جیسی اپوزیشن نے ہی ایک سخت گھیراؤ کیا ہوا تھا، ان کے خلاف جھوٹے مقدمات بنوا رہے تھے، سپریم کورٹ کو اپنے حق میں استعمال کر رہے تھے، پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ اس وقت نہیں چاہتی تھی کہ نواز شریف رہیں، اب وہی اسٹیبلشمنٹ جو عمران خان کو لائی ہے اب وہی ان سے مایوس ہو چکی ہے، تو ان کے حق میں یہی اچھا تھا کہ عمران خان استعفیٰ دیتے، اور ہمیں توقع تھی، جیسا کہ یہ خود بھی عوام کو کہتے تھے کہ میں بہت مختلف ہوں، ایماندار ہوں اور یہ ہوں وہ ہوں، اگر واقعی ہی ان میں کریکٹر ہوتا تو انہوں نے جو اب تک اتنے بڑے بڑے بلنڈرز کیے ہیں ان کا بھی دھونا دھل سکتا تھا اگر یہ استعفیٰ دے دیتے۔ اب یہ لگتا ہے کہ استعفیٰ دیے بغیر ووٹ آف نو کانفیڈنس کے ذریعے باہر نکال دیے جائیں گے، اس سے نہ یہ سیاسی شہید بن سکیں گے، نہ یہ اپنی کوئی کریڈیبلٹی لے سکیں گے، اور اسٹیبلشمنٹ جو ان کو لائی تھی وہی ان کے حق میں نہیں رہی کہ بھئی یہ تو ہمیں کچھ دے ہی نہیں سکا جو اس نے وعدے کیے تھے، عوام بھی یہی کہہ رہی ہے۔ تو میرا خیال ہے کہ عمران خان نے اپنی عزت حاصل کرنے کا جو ایک موقع تھا استعفیٰ دینے کی صورت میں وہ بھی گنوا دیا ہے، کیونکہ اب تو شاید نہیں دے سکتے، کیونکہ اب تو کہہ دیا گیا نا کہ ووٹنگ ہوگی تبھی پتہ لگے گا۔ لیکن سر ساتھ ہی انہوں نے جاتے جاتے یعنی اپنے جو لاسٹ ان کی پولیٹیکل ریلی تھی اس میں سے انہوں نے پرائم منسٹر نریندر مودی کے لیے تعریف کر دی، بھارت کی فورن پالیسیز کی تعریف کر دی، جو ہم لوگ آپ لوگ اور کئی لوگ کہتے کہتے تھک گئے لیکن ان کی سمجھ میں نہیں آیا۔ تو یہ اچانک یہ بدلاؤ کیسے ہے؟ دیکھیے یہ بھی بڑی دلچسپ صورتحال ہے کہ انہوں نے کہہ دیا کہ بھئی بھارت کی پالیسی کو میں داد دیتا ہوں، یہ انہوں نے لفظ برتے ہیں، ٹھیک ہے، اور ظاہر ہے جب بھارت کی اس وقت کی پالیسی ہوگی تو پرائم منسٹر نریندر مودی کی پالیسی ہوگی، انہوں نے کہا میں ان کو داد دیتا ہوں کہ وہ ویسٹرن ورلڈ کا دباؤ نہیں لے رہے، وہ وہی کر رہے ہیں جو ان کے ملک کے لیے اچھا ہے۔ اگر یہی لینگویج مفاہمت والی لینگویج، بھارت کے لیے دوستی اور بھارت کو صحیح سمجھنے کی لینگویج انہوں نے شروع دن سے اپنائی ہوتی تو یہ اتنی ذلت کا ان کو جو مسائل ان کو پڑے ہیں، اکنامک جو کرنچ آیا ہے وہ بھی شاید سامنا نہ کرنا پڑتا۔ یہ تو بظاہر ایسا ہی لگتا ہے کہ پاکستان آرمی اور اسٹیبلشمنٹ کو خوش کرنے کے لیے ان کا یہ خیال تھا کہ وہ کشمیر کے مسئلہ پہ جو 70 سال کا پاکستان کا موقف ہے میں اس پہ ڈٹا رہوں گا تو آرمی ان کو پسند کرتی رہے گی، آرمی کہے گی کہ میاں آرمی کہے گی کہ عمران خان صاحب آپ رہیں، سدا رہیں اس ملک کے وزیر اعظم، لیکن ان کو یہ نہیں پتا کہ جہاں انٹرسٹ ہوتے ہیں، جہاں مسائل ہوتے ہیں، وہاں پہ جو سٹیک ہولڈرز ہوتے ہیں ان کے بدلنے میں ایک منٹ بھی زیادہ لمبا عرصہ ہے، وہ تو ایک منٹ سے بھی پہلے کے عرصہ میں بدل جاتے ہیں۔ پاکستان آرمی نے ریئلائز کر لیا کہ بھئی ہم کشمیر کے مسئلہ پہ اپنی جو ٹیں ہیں ہمیشہ سے وہ نہیں رکھ سکتے، چونکہ انٹرنیشنل برادری ان کے ساتھ نہیں کھڑی، تو انہوں نے تو پچھلے سال ہی یو اے ای کی مدد سے بیک ڈور ڈپلومیسی کے ذریعے سیز فائر کر لیا۔ خان صاحب کشمیر کرتے رہے، وہ ایکچولی آرمی جو ہے وہ سیز فائر کر چکی ہوئی ہے کشمیر کے مسئلہ پہ،
بیک ٹو ڈپلومیسی پہ وہ بتا چکی ہوئی ہے کہ بھائی ٹھیک ہے، اب جو ہوا سو ہوا، بھارت نے آرٹیکل 370 35A کو ریووک کیا، ہمیں تھوڑی بہت بات کرنے دیں کشمیر کی، لیکن ہم کوئی کسی قسم کا پنگا نہیں کریں گے۔ یہ صورتحال ہے جو آرمی اس کو ڈیل کر رہی۔ اب عمران خان صاحب آرمی کو خوش کرنے کے لیے یہ آج تک کرتے چلے آ رہے ہیں کہ کشمیر لے کے رہیں گے، لیکن جب انہیں یہ پتہ چل گیا آج کے دن، یعنی جو جلسہ ہوا ہے، کہ بھئی میں آرمی کو اس بات پہ بھی خوش نہیں کر سکا تو میں جاتے جاتے پھر بھارت کی ہی تعریف کر جاؤں، تو یہ اصل میں ایک ایسا المیہ ہے پاکستانی حکمرانوں کا اور سیاست دانوں کی جو اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ایک پیج پہ نہ ہونے کی جو صورتحال ہے، جس کی وجہ سے سیاست دانوں کو بھی سمجھ نہیں آتی کہ ہم نے کس وقت کیا بات کرنی ہے، تو اب وہ فرسٹریٹ ہو کے یہ بات کر رہے ہیں۔ تو عمران خان تو اپنی کریڈیبلٹی انفارچونیٹلی ہر مسئلہ پہ کھو چکے ہیں، نہ یہ اسٹیبلشمنٹ کے سامنے ڈٹ سکے، نہ ان کو کنونس کر سکے۔ اگر یہ اسٹیبلشمنٹ کو کنونس کرتے اور اسٹیبلشمنٹ بھی ان کو آن بورڈ رکھتی، یہ اپنے پرٹی مفادات میں کہ جی میں نے اپنے ISI کے جو بندے کو وہ میرا بندہ ہونا چاہیے، عمران خان کی تو یہ خواہش تھی نا، اگر ان مسائل سے یہ باہر نکل کے کبھی سوچیں، چاہے پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ ہو، چاہے عمران خان ہو، اور میں یہاں پہ کہوں گا چاہے جو آنے والی سرکار ہوگی ان کی بھی یہی چیلنج ہوگا، ان کا بھی یہی چیلنج ہوگا، جب تک یہ سب لوگ پاکستان کی بیٹرمنٹ کو نہیں سمجھتے، بھارت کے ساتھ تعلقات ٹھیک نہیں کرتے، یہ کشمیر کا ٹینٹا جو ہے جس کی وجہ سے یہ انہوں نے اپنے لیے ہزار مسائل کھڑے کیے، اس کو ختم نہیں کرتے تو یہ کبھی بھی مسائل ان کے سیدھے نہیں ہوں گے، کیونکہ بھارت کو تو ان کی کوئی پرواہ نہیں ہے، فرینکلی میں آپ کو بتا رہا ہوں، ان کو ہی مسائل لگے رہیں گے، کبھی انٹرنیشنل کمیونٹی سے ان کو مسائل درپیش ہوں گے، اکنامکس کے مسائل ہوں گے، بجٹ کے مسائل ہوں گے، سیکیورٹی کے مسائل ہوں گے، یہ صرف ایک جو ہے نا کشمیر کی وجہ سے، جس کو یہ لے بھی نہیں سکے، لے بھی نہیں سکیں گے، کچھ بھی نہیں کر سکیں گے سوائے یہ کہ وہاں پہ یہ ٹیررزم کرتے رہے، جس کی وجہ سے آج کشمیر فائلز جو بھارت میں اتنی پاپولر مووی چل رہی ہے، چونکہ وہ سارے کا سارا جو کشمیری ہندوؤں کا جو مارنے کا پورا پلان تھا، وہ تو بدقسمتی سے یہاں سے گیا تھا نا، پاکستان سے وہاں گیا، تو بالکل اب ان کو اپنی راہیں درست کرنا ہوگی، اگر یہ راہیں درست نہیں کرتے تو اسی طرح خجل خوار ہوتے رہیں گے۔ نہیں، آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں، لیکن اب ان کو عقل کرنی پڑے گی، نہ صرف ان کو بلکہ ان لوگوں کو بھی جو انہیں سپورٹ کر رہے ہیں اسٹیبلشمنٹ کے۔ لیکن سر ساتھ ہی اگر ہم یہ دیکھیں، آپ نے انڈیا کی بات کی تو ایک کچھ دن پہلے آپ جانتے ہیں کہ ایک میزائل جو ہے وہ یہاں آ گیا تھا، اس کے بعد جو ہے بڑا کہا گیا کہ جی اس کی تحقیقات ہونی چاہیے، جی رپورٹ بنے، یہ پاکستان کی طرف سے بڑا شور مچایا گیا اس پہ، لیکن اس کے بعد ہی ہم نے دیکھا کہ سیالکوٹ میں 2 دن پہلے جو ہے آپ نے دیکھا ہوگا، کلپس وغیرہ بھی سوشل میڈیا پہ چل رہی ہیں کہ وہاں پہ جو اسلحے کا ڈپو تھا ان کا آرمی والوں کا، اس میں دھماکے لوگوں نے دیکھا کہ بلاسٹ ہوئے ہیں اور بڑا شور مچا اس پہ، اور بہت ہمارا میڈیا بھی چپ رہا، ہمارے ساری کہنے چاہیے گورنمنٹ بھی چپ رہی، ISPR کی طرف سے بھی کوئی سٹیٹمنٹ نہیں آیا، بڑی دیر کے بعد پتہ لگا کہ تو انہوں نے کہا جی شارٹ سرکٹ ہو گیا تھا، یعنی ہیومن ایرر تھا۔ تو جب انڈیا کی طرف سے آیا تھا تب ہیومن ایرر نہیں تھا، ہمارے ہاں ہو گیا تو ہیومن ایرر ہے۔ ساتھ ہی ہم نے ایک اور میزائل کا تجربہ کیا جو سندھ میں کہیں گر گیا۔ تو یہ اس طرح کی بے وقوفیاں، اس طرح کے پیسے انویسٹ کرنا کہاں تک صحیح ہے آپ کے خیال سے؟ پھر یہ کہتے نہیں ہمیں بڑا ڈر ہے، ہمیں بھارت اسی لیے کچھ نہیں کہہ رہا کیونکہ ہمارے پاس اس طرح کے میزائلز اور ہتھیار ہیں۔ جی دیکھیے، بات یہ ہے کہ یہ سب کی سب جو باتیں ہیں وہ جسے کہتے ہیں گیدڑ بھبکیاں ہیں، خام خواہ کی سینس لیس باتیں ہیں۔ میں نے جیسے ابھی عرض کیا کہ پاکستان کو اپنے جو نیشنل سیکیورٹی انٹرسٹ کو صحیح معنوں میں دیکھنا ہوگا کہ کیا ہیں اور کیا اس میں ہائپ ہے، جو تو خام خواہ کی ہائپ ہے اس کو ختم کرنا ہوگا۔ یہ اٹ از ان دا انٹرسٹ آف پاکستان، یہ پاکستان کے اپنے مفاد میں ہے کہ وہ خام خواہ کی جو ہے نا نان سینس باتیں کرنے کی بجائے سیدھے سیدھے اپنے پرائورٹیز کو ڈٹرمن کریں اور اس بات کا فیصلہ کریں
کہ پاکستان کی عوام پاکستان کے لیے کیا اچھا ہے، ہیومن رائٹس کی وہاں پہ پاسداری ہو، بجائے یہ کہ یہ میزائلوں کے چکر میں رہیں جن پہ ان کے ملینز اینڈ ملینز ڈالرز، اور آرمی کا سالانہ بجٹ بلینز اینڈ بلینز ڈالر کا ہے۔ وہ میں سمجھتا ہوں کہ ہر دیش کی آرمی ہوتی ہے، اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے، ان کی بھی آرمی رہے، لیکن پرائرٹیز کو تو چینج کرے نا۔ اب ان چیزوں پہ بلینز اور بلینز ڈالر لگانا، اسلحے پہ اور ان چیزوں پہ، جس سے یہ حاصل اصول کچھ نہیں کر سکتے۔ دنیا اتنی تیزی سے بدل رہی ہے، ان کو اپنی دنیا جو تیزی سے بدلتی ہوئی دنیا ہے اس کے مطابق چلنا چاہیے۔ ابھی آپ نے اور ہم سب نے دیکھا کہ روس کی کتنی بڑی آرمی تھی، کتنا بڑا اسلحہ تھا، لیکن اکنامک سینکشنز لگی ہیں تو روس بے بس ہو گیا، ٹھیک ہے، اور اس کا سارا اسلحہ، سارا نیوکلیئر پلانٹس سارے کے سارے دھرے کے دھرے رہ گئے۔ تو جب تک یہ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ اور پاکستان کے سیاستدان اکنامکس پر زور نہیں دیتے، تب تک کسی بہتری کا امکان نہیں ہے۔ حالانکہ جنرل باجوہ نے پچھلے سال خود ہی کہا تھا کہ ہم اب جیو پالیٹکس سے زیادہ جیو اکنامکس پر توجہ دیں گے۔ تو جیو اکنامکس پر توجہ کی بات اگر پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ، پاکستان کے آرمی جنرلز بھی محسوس کر رہے ہیں تو عمران خان کو بھی اس بات کا احساس ہونا چاہیے، اور بجائے یہ کہ وہ آرمی کے ساتھ اتنا بڑا کلیش مول لیں، وہ اس کے ساتھ بیٹھ کے بات کرتے، آرمی کو بیٹھ کے کہتے کہ جی آپ بھی جیو اکنامکس کی بات کر رہے ہیں، میں بھی جیو اکنامکس بہتر چاہتا ہوں، یہ چھوڑیے ہم یہ جو صبح و شام بھارت کے خلاف نفرتوں کی بات کرتے ہیں، ان کا یہ خیال تک میں یہ جو ٹویٹ دیتا ہوں، میں دوبارہ آپ کی بات پچھلے سوال کے ساتھ دوبارہ جوڑ رہا ہوں کہ وہ اگر یہ بھارت کے obsession سے باہر نکل کے اگر وہ اس بات کا خیال کرتے کہ بھئی جب ہماری یعنی پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ بھی بدل رہی ہے، ان کے تھاٹس بھی بدل رہے ہیں، تو ان کے ساتھ بیٹھ کے یہ بات کریں، چونکہ بھارت کے ساتھ نفرت کی بات کر کے ووٹ تو ملنے نہیں ہیں ان کا یہ خیال ہے پاپولر ہوں گے، یا ان کا یہ خیال تھا کہ میں آرمی کو خوش کرتا رہوں گا۔ آرمی اس طرح کی باتوں سے خوش نہیں ہوتی کہ بھارت کے خلاف نفرت کی بات کرتے نہیں، آرمی تو اس بات سے خوش ہوتی ہے کہ آپ پیسے لا کے دیں، آپ ملک میں اکنامک۔ لیکن سر لیکن یہ اس لیے بھی تو بھارت کے ساتھ ٹرمز ٹھیک نہیں کرتے کہ بہت سے لوگ جو ہیں وہ اسی کے نام کا کھا رہے ہیں، آپ کو نہیں لگتا کہ ان کے لیے مشکل ہو جائے گی؟ دیکھیے یہ جو کھانے کا عمل بھی اب کب تک رہے گا؟ جب تک ملک میں وسائل ہوں گے تو کھائیں گے نا۔ اگر اب باہر سے امدادیں نہیں آ رہی، بزنس ہی نہیں آ رہے، تو کہاں سے کھائیں گے پیسے؟ جو ان کے ساتھ بھی کھانے والے لوگ ہیں یا جو ماضی میں لوگ کھاتے رہے ہیں، اگر چین پیسے نہیں لگائے گا، امریکہ کی امداد نہیں جاتی، بھارت کے ساتھ تجارت نہیں ہوتی، عرب کنٹریز کے ساتھ پاکستان کے جو ورکرز ہیں وہ کام کرنے کے لیے ان کی راہیں کھلی ہوئی نہیں ہیں، پیسہ نہیں آ رہا وہاں سے، تو پھر کہاں سے پیسہ کھائیں گے؟ پھر تو ایک دوسرے کی بوٹیاں نوچ کر ہی کھانے والی بات رہ گئی ہے نا۔ تو اب اس مقام پہ بدقسمتی سے پاکستان کے حالات آ چکے ہوئے ہیں، چونکہ باہر سے تو کوئی آمدن کے امکان نہیں، اندر بھی جو ملک کے کاروبار ہیں وہ دیکھیے وہ اس طرح فلرش تو نہیں کر رہے جس طرح کی اکنامک صورتحال اس وقت پاکستان کو فیس کرنی پڑ رہی ہے۔ اس میں جو بڑے بزنسز ہیں یا میڈیم سائز کے بزنسز ہیں وہ فلرش تو نہیں کر رہے۔ تو یہ ایک بہت بڑا چیلنج ہے۔ میرا یہ خیال ہے کہ اس وقت ایک ایسے دوراہے پر پاکستان کا معاشرہ اور پاکستان کے سیاسی حالات کھڑے ہیں جس دوراہے پر وہاں کی جو اشرافیہ ہے، چاہے وہ ملٹری اشرافیہ ہو، پولیٹیکل اشرافیہ، بیوروکریٹک اشرافیہ ہو، ان کو سوچنا ہوگا کہ یہ اب کھانے کی حد تک ہی ملک رہ گیا ہے، اس کو کھانے سے ہٹ کے دیکھا نہیں جا سکتا۔ کیا عوام جو ہے وہ اس ملک کا سرمایہ نہیں ہے؟ کیا عوام کو بچانا ضروری نہیں ہے؟ کیا عوام کو زندگی کی بنیادی سہولیات فراہم کرنا ضروری نہیں ہے؟ اب آپ دیکھیے ہم تو پالیٹکس پہ آپ کے ساتھ آرزو بات کرتے رہتے ہیں، پاکستان کے آپ گراؤنڈ کے جو ایشوز ہیں، گراؤنڈ ریالٹیز جو ہیں، ہسپتالوں میں جو حال ہے، دوائیوں کا جو حال ہے، جعل سازی دوائیوں تک میں پہنچ چکی ہے، یعنی وہ جسے
اگر آپ یہ پولیٹیکل یہ جو کوریڈورز ہیں اس سے ذرا ہٹ کے عوام کی گلیوں محلوں میں ذرا جائیں تو زندگی کتنی مشکل ہو چکی ہے پاکستانی عوام، خیبر سے لے کے کراچی تک، وہ جو کہتے ہیں نا ایک خاص ہے جی کراچی سے خیبر تک، یعنی پاکستان کے گلی گلی کوچے کوچے میں جو عام شخص کی زندگی ہے وہ کس قدر مشکل ہو، اور وہ جو چھینا جھپٹی ہے، اب تو سیل فون لے کے پاکستان کے کسی بھی شہر میں سنا ہے لوگ نکلتے ہوئے ڈرتے ہیں کہ سیل فون تو جائے گا ہی جائے گا، اس کے ساتھ جان بھی جانے کا خطرہ ہو سکتا ہے۔ پہلے سر کراچی لاہور میں تو بہت ہوتا تھا، اب تو اسلام آباد میں بھی شروع ہو گیا ہے، بیگ سنیچنگ بھی شروع ہو گئی ہے، موبائل بھی چھین لیتے ہیں، ساری چیزیں شروع کی ہوئی ہیں اور کوئی اس کا حل نہیں ہے۔ اور بلکہ لاسٹ میں نے دیکھا تھا 1 یا 2 ہفتے پہلے یہ بھی نیوز آئی تھی کہ کہیں پہ ڈاکے پڑے تھے کسی کے گھر میں اور وہ پولیس والوں نے کیے تھے۔ اب کہاں جائے گا کوئی، کس سے شکایت کریں؟ پولیس والے خود یہ کر رہے ہیں، ظاہر ان کی بھی تنخواہیں کام، یہ وہ سارے مسئلے ہیں، لیکن پھر بھی سر آپ کو لگ رہا ہے کہ عمران خان صاحب جاتے ہوئے نظر آ رہے ہیں یا رک جائیں گے؟ نہیں، مجھے تو لگتا ہے کہ چلے جائیں گے، کیونکہ جس طرح کے حالات ہیں، ان کی اپنی پارٹی کے 14-15 لوگ اوپنلی کہہ رہے ہیں کہ بھئی ہم ان کو ووٹ نہیں دیں گے، جو ان کے ساتھ پارٹیاں جڑی ہوئی تھیں وہ بھی ان سے راہیں جدا کر رہی ہیں۔ اگر ان کے وہ 14-15 ممبرز نہ بھی فلور کراسنگ کریں تو بھی تو ان کے پاس 155 سیٹیں ہیں نا۔ جو ان کے ساتھ ملے ہوئے گروہ ہیں، پولیٹیکل گروہ ہیں، صرف وہی جدا ہو جائیں تب بھی ان کی حکومت جاتی ہے۔ تو بالکل اب تو وہ 14-15 لوگ ان کی اپنی پارٹی سے باہر نکل رہے ہیں۔ مجھے یہ خدشہ ہے کہ جب ووٹنگ کا دن ہوگا تو جو 14-15 وہاں موجود ہیں ان کے خلاف، اس کے علاوہ بھی چانسز ہیں کہ ان کی پارٹی میں سے اور بھی کچھ درجن بھر لوگ این ووٹنگ کے دن پر ان کو ووٹ نہ دیں۔ تو بالکل میں تو یہ کہتا ہوں ان کو 155 ہی ووٹ دے دیں تب بھی تو ان کی حکومت جاتی ہے نا۔ جب ان کے جو ساتھ ملے ہوئے پولیٹیکل الائنس کے لوگ ہیں اگر وہ جدا ہو جائیں تو ہی از گون۔ تو جیسے آپ نے دیکھا ہوگا سر، وہ پرویز الہی صاحب نے کہا کہ اب نیپیز ان کی چینج نہیں کی جا رہی۔ وہ بھی مہنگی ہو گئی ہیں، انہوں نے کہا وہ بھی مہنگی ہو گئی ہیں۔ اچھا یہی بات میجر گورو نے میرے شو میں کہہ دیا تھا ایک بار کہ میں ان کو نیپیز بھیج رہا ہوں یا پیمپر بھیج رہا ہوں، تو سب میرے پیچھے پڑ گئے کہ جی انہوں نے ایسا کہا اور تم ہنستی رہی۔ تو اب کوئی آواز نہیں نکل رہی کسی کی، اس لیے کہ کیو لیگ جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ کے نزدیک ہے، وہ تو صحیح بات کر رہے ہوں گے نا، مطلب حقیقت بتا رہے ہیں کہ اب چھٹی ہو گئی ہے۔ رائٹ۔ تو لیکن سر جی دیکھیے بات یہ ہے کہ وہ چونکہ آپ نے بات کی تھی اس وقت، میں نے بات کی تھی، میجر گورو صاحب نے بات کی تھی، وہ تو پسند نہیں آئے گی۔ ایگزیکٹلی وہی باتیں جو میجر گورو صاحب، آپ اور میں کہتے ہیں۔ میں تو میجر گورو صاحب سے بھی کہا کرتا تھا کہ آپ تو اصل میں پاکستان کی بہتری چاہتے ہیں، وہ تو ایسے مشورے دیا کرتے تھے جس سے پاکستان کی بہتری ہو۔ ابھی کچھ دنوں سے میجر صاحب میڈیا پر نہیں ہیں، میری ان سے بات ہوتی رہتی ہے، ان کے فادر کافی بیمار ہیں تو اس وجہ سے بات نہیں ہو رہی۔ میں اپنے ویورز کو بتانا چاہتا ہوں کہ جلد ہی آپ کے ساتھ، ہمارے ساتھ پھر بات چیت شروع ہوگی۔ ہم دعا گو ہیں کہ ان کے والد صاحب تیزی سے جی صحت یاب ہوں۔ بالکل لیکن جو باتیں ہم کہتے ہیں، ہم انفیکٹ پاکستان کی بہتری کے لیے کہتے ہیں، ہم پاکستان کی عوام کی بہتری کے لیے کہتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں بھارت کے ساتھ جو کھیل 70 سال سے جاری و ساری ہے وہ بند ہونا چاہیے۔ ہم بہتری کی بات کر رہے ہیں، آپ بہتری کی بات کر رہے ہیں، میں آپ کو سلیوٹ کرتا ہوں اس لیے کہ آپ تو پاکستان کی بہتری چاہتے ہیں، ہم بھی پاکستان کی بہتری چاہتے ہیں، بھارت بھی پاکستان کی بہتری چاہتا ہے، یہ میں دعوے سے کہتا ہوں۔ بھارت کبھی بھی نہیں چاہے گا کہ بھئی ایک بہت ہی پرابلمیٹک کنٹری ان کی سرحدوں پہ، بالکل ٹھیک ہے، وہ بھی چاہتے ہیں کہ بھئی ان کی بہتری ہو ہماری بھی۔ میں کیوں چاہوں گا کہ میرا ہمسایہ پرابلم میں ہوگا؟ اس کی پرابلم بہرحال میری پرابلم ہوگی کسی نہ کسی طرح سے۔ تو بات یہ کہ لیکن جب یہی باتیں پاکستان کے لیڈر کہتے ہیں تو پھر وہ ٹھیک ہے۔ میں آپ کو دعوے سے کہتا ہوں آرزو، یہ تو چلے ہی جائیں گے، عمران خان کا چلے جانا طے ہے۔ اگر اب نہیں جاتے تو 4-6 مہینوں بعد چلے جائیں گے۔ اب کیا کر لیں گے؟ اب ان کے رکنے کی ایک ہی صورت ہے نا کہ ملک میں ہنگامے کروائیں، اور تو کوئی صورت نظر نہیں آتی۔ اب بالکل
ملک میں ہنگامے کرواتے ہیں تو اس سے کس کو نقصان ہوگا؟ ملک کو نقصان ہوگا، ان کی اپنی پارٹی کو نقصان ہوگا، ان کی اپنی ذات کو نقصان ہوگا. تو یہ ایسا نہیں ان کو چاہنا چاہیے، لیکن یہ جائیں گے اور جانے کے بعد جو آپ کہتی ہیں جو ہم کہتے ہیں یہ بھی وہی کہیں گے. یہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں ایک اور بات. اچھا یہ پہلے بھی یہی کہتے تھے ویسے، اگر رائٹ آپ ان کی پرانی ویڈیوز دیکھیں تو یہ پہلے بھی یہی کہا کرتے تھے. یہ تو جب سے پرائم منسٹر بنے تو انہوں نے ایک دم ٹریک چینج کر لیا. رائٹ لیکن سر او آئی سی اگر ہم دیکھیں ہو رہی ہے، اور یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ او آئی سی کے بعد عمران خان کو کہا گیا کہ ریزائن کر دیں. خیر یہ ایک الگ ایک افواہ سی اڑی ہوئی ہے، پتہ نہیں کہاں تک ٹھیک ہے. لیکن او آئی سی کو آپ کس طرح دیکھتے ہیں؟ کیا وہاں پہ بھی یہ کشمیر ڈسکس ہوگا، یا اس میٹنگ کا مقصد کیا ہے، کس لیے کر رہے ہیں یہ لوگ؟ بڑی انٹرسٹنگ بات آپ نے کی. دیکھیے او آئی سی انفارچونیٹلی ایسے وقت پہ ہو رہی ہے جو پاکستان کے لیے ایک مشکل وقت ہے. اگرچہ اپوزیشن نے کہا ہے کہ ہم او آئی سی کے احترام میں ہی 25 تک رکے ہوئے ہیں، یہ اپوزیشن بھی کہہ رہی ہے، کیونکہ او آئی سی کے جو لوگ ہیں وہ جیسا کہ اپوزیشن لیڈرز کا کہنا ہے وہ ٹھیک کہتے ہیں کہ وہ کوئی عمران خان کے ذاتی گیسٹ نہیں ہے، وہ پاکستان کے گیسٹ ہیں. اب او آئی سی کبھی کبھی کشمیر پہ کوئی نہ کوئی ٹویٹ کر دیا کرتی ہے ان کے کہنے پہ، ان کی سرکار کے کہنے پہ. لیکن او آئی سی کے جو بڑے سٹیک ہولڈرز ہیں، جو ظاہر ہے سعودی عرب ہے، یو اے ای ہے، تو اس طرح کے جو امیر کنٹریز ہیں، او آئی سی میں بھی تو پاکستان جیسے مسائل زدہ افریقہ کے بہت زیادہ کنٹریز ہیں. تو جو اصل سٹیک ہولڈرز ہیں بڑے کنٹریز ہیں، ظاہر ہے پیسہ انہی کے پاس ہے. اسلامک کنٹریز میں سے سعودی عرب از آن دا ٹاپ اینڈ دے آر ڈوئنگ ویری ویل. بائی دا وے سعودی عرب بہت اچھی راہوں کو اپنائے ہوئے ہے. آئی ریئلی اپریشیٹ. تو وہ میٹر کرتے ہیں. وہ تو پرسنلی یو اے ای ہو، سعودی عرب ہو، وہ کوئی پاکستان کے اس کشمیر کے ایجنڈے پہ ان کے ساتھ آن بورڈ نہیں ہے. منہ دکھاوے کے لیے ہو سکتا ہے کوئی نہ کوئی ایسی ٹویٹ آ جائے، شاہ محمود قریشی کوئی نہ کوئی ایسی بات اگر ان سے نہ کہلوا سکیں تو خود شاید کہہ ہی دیں کشمیر کے بارے میں. اور عمران خان ابھی تو بھارت کی تعریف کر کے ہٹے ہیں، اب وہ کشمیر کے مسئلہ پہ کیا بات کرتے ہیں، وہ ایک اپنی جگہ پہ ایک مزاحیہ بات ہوگی. تو یہ کچھ کر بھی دیتے ہیں، اس سے نہ بھارت کو فرق پڑنا ہے، نہ فرینکلی او آئی سی کے جو امیر کنٹریز ہیں ان کے جو ریلیشن شپ ہیں بھارت کے ساتھ ان پہ کوئی آنچ نہیں ہے. وہ تو ایز اٹ از چلتے رہنے ہیں. او آئی سی پہلے سے طے شدہ میٹنگ تھی، یہ میں سمجھتا ہوں اس بات کو. اب جب ہو رہی ہے تو بدقسمتی سے ایک پولیٹیکل کرائسس چل رہا ہے. لیکن وہ اب جو بھی ادھر ادھر کی باتیں ہیں وہ کر لیں گے، اس میٹنگ میں کوئی فرق نہیں پڑے گا، کیونکہ جو بھی نئی سرکار آئے گی وہ اور اسٹیبلشمنٹ عرب کنٹریز کے ساتھ مل کے کام کریں گے، کیونکہ ان کے پاس کوئی آپشن نہیں ہے. چاہے دیکھیے زرداری صاحب کی پارٹی ہو، نواز شریف کی پارٹی ہو، ان دونوں کے بہت اچھے تعلقات ہیں چائنا سے. ان دونوں پارٹیوں کے بہت اچھے تعلقات ہیں عرب ورلڈ کے ساتھ، اور ان دونوں پارٹیوں کے بہت اچھے تعلقات ہیں ویسٹرن ورلڈ کے ساتھ بھی. اگر کسی کے اچھے تعلقات نہیں ہیں تو وہ عمران خان ہی ہے بدقسمتی سے. عمران خان کے عربوں کے ساتھ ہاریبل تعلقات رہے، چین کے ساتھ ہاریبل تعلقات ہو. حالانکہ عمران خان نے عربوں کے خلاف، چین کے خلاف کبھی کوئی بات نہیں کی، مگر چونکہ ڈیلیوری کچھ نہیں کیا. جو عرب کنٹریز چاہتے تھے، جو چین چاہتا تھا کہ یہ ڈیلیور کریں، یہ کر ہی نہیں سکے. انہوں نے بھی دھتکار دیا. ویسٹرن ورلڈ کے کو بھی انہوں نے مطلب کوئی اچھے لفظوں میں نہیں یاد کیا. خان صاحب نے اپنی دور حکومت میں بہت برے لفظ بھی نہیں کہے، آئی ہیو ٹو بی فیئر، لیکن ہی could not develop good relations. سر ایک چیز اور مجھے کوئی بتا رہے تھے کہ جو فورن آفس کا سٹاف ہے اس کی ڈیوٹی ہے کہ جو بھی پرائم منسٹر آتے ہیں وہ ان کو بتاتے ہیں کہ جی آپ نے کسی سے ملنا ہے تو آپ نے کس طرح سے بات کرنی ہے، کیا کہنا ہے. تو یہ سنتے ہی نہیں ہے خان صاحب، وہ کہتے ہیں بس مجھے سب پتہ ہے. ایسے کر کے بھی انہوں نے بہت لوگوں کو ناراض کر لیا ہے. ہاں جی، یہ ہم بھی یہاں بیٹھے ہوئے سن رہے ہیں. خان صاحب کا یہی تو المیہ ہے، ان کو ہر چیز کا پتہ ہے. جو نارمز ہوتے ہیں انٹرنیشنل پالیسیز میں کبھی نہیں برتے. مجھے نہیں یاد پڑتا کہ کبھی نواز شریف کے پرائم منسٹر جب وہ تھے ان کے ٹویٹر ہینڈل سے یا ایون زرداری صاحب کے ٹویٹر ہینڈل سے فورن پالیسیز کے بارے میں کبھی کوئی ٹویٹ بھی جاتی ہوگی.
یہ تو صبح چھینک بعد میں لیتے ہیں، ٹویٹ پہلے دیتے ہیں. تو اس سے بہت فضا جو ہے وہ خلاف ہو جاتی ہے، ان کے بھی اور جو حالات چل رہے ہیں ان کے بھی. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ عمران خان کا جانا طے ہے، اور اس میں پاکستان کی بھلائی ہے، بہت بھلائی ہے. پاکستان گزشتہ 4 سال سے ایک بہت ہی برے حالات سے گزر رہا ہے، صرف ان کی ہٹ درمیوں کی وجہ سے. بالکل. اور اب یہ بالکل لگتا ہے کچھ ہی دنوں میں جو ہے وہ بیک تو پیک ہو گئے، صرف نکلنا رہ گیا بنی گالہ کی طرف. بہت شکریہ سر کہ آج آپ نے جوائن کیا. تھینک یو سو مچ. جلدی آپ سے پھر ملاقات ہوگی، دیکھیں 28 کو کیا ہوتا ہے. جی بالکل، بہت شکریہ. تھینک یو.